واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. اس لیے علم کی برکت تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے. اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے ظاہری علم حاصل کیا لیکن اللہ والے نہ بن سکے، گمراہ ہو گئے. علم تو تھا لیکن اللہ والوں میں شامل نہ ہو سکے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دو بھائی تھے، بہت مشہور واقعہ ہے، ابو الفضل اور فیضی. ان کے پاس ظاہری علم بہت زیادہ تھا. ابو الفضل بڑا تھا، فیضی چھوٹا تھا، اور ذہانت بہت تھی. فیضی جو تھا وہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتا تھا چھاپ لگ جاتی تھی، یاد ہو جایا کرتی تھی. ایسی ذہانت تھی، ایسا قوت حافظہ تھا. اور ابو الفضل جو 2 دفعہ سن لیتا تھا وہ اس کو یاد ہو جاتا تھا. اور وہ دونوں بادشاہ کے مقرب تھے، قریبی لوگوں میں سے تھے. اب اس زمانے میں شعراء جو ہے وہ منقبت پڑھا کرتے تھے، ان کے کلام ہوتے تھے، وہ بادشاہ کی تعریف میں لکھا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، بادشاہ کو سنایا کرتے تھے، انعام لیا کرتے تھے. اب ان دونوں بھائیوں نے شعراء کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. وہ کس طرح کہ شاعر منقبت لکھ کے آتا تھا بادشاہ کے لیے. اب وہ جب آ کے کلام سنایا کرتا تھا، جب وہ کلام سنا دیتا تو فیضی کو یاد ہو جاتا. ذہن ایسا تھا کہ ایک دفعہ جو سنتا تھا چھاپ لگ جایا کرتی تھی. اور وہ جیسے ہی سناتا تو بادشاہ کہتا، بادشاہ یہ تو میرا کلام ہے، اس کا تو نہیں ہے. تو بادشاہ کہتا وہ کیسے؟ وہ کہتے میں سنا دیتا ہوں آپ کو. اب وہ بھرے دربار میں بادشاہ کو وہ کلام سنا دیا کرتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ اس نے سنا ہوا تھا، اس کو یاد ہو جاتا تھا. پھر وہ جب دوسری دفعہ سنا دیتا تھا تو پھر کہتا تھا جی ثبوت کے طور پہ میرے بھائی کو بھی پتا ہے، اس کو بھی یاد ہے، آپ اس سے پوچھ لیں. اب وہ بھائی نے چونکہ 2 دفعہ سن لیا ہوتا تھا تو اسے بھی یاد ہوتا تھا. اب وہ بھائی سنا دیا کرتا تھا. اب شعراء پریشان تھے کہ جو کچھ وہ بنا کے لاتے تھے یہ دونوں بھائی جو ہیں کہتے تھے جی ہمارا کلام ہے، اور بادشاہ کے سامنے انسلٹ بھی ہوتی تھی، انعام بھی نہیں ملتا تھا، الٹا ناراض ہو کے بادشاہ بھیج دیا کرتا تھا. تو عجیب معاملہ ان لوگوں نے کیا ہوا تھا. اب ان 2 بھائیوں نے فارسی کے اندر قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر کیسی تھی کہ اس پوری تفسیر میں کوئی ایک نقطہ بھی نہیں تھا. ایسی تفسیر لکھی، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں تھا جو نقطے والا ہو. تا ثا جیم خا، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں تھا جو نقطے والا ہو، لیکن پورے قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی تھی. حضرت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں ایک جگہ لائبریری میں حضرت کو وہ تفسیر دیکھنے کا موقع ملا. فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اللہ نے کیا علم دیا، کیا ذہانت دی کہ قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھ دی اور ایک نقطے والا لفظ یوز نہیں کیا. اس کا نام تھا سواطع الالہام. تو علمی استعداد اور قابلیت اتنی تھی، لیکن افسوس کی بات کہ وہ اللہ والے نہ بن سکے. ضرورت کے طلبگار بن گئے، بادشاہ کے وفادار بن گئے. یہی وہ کاروباری حضرات تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے. علم موجود تھا، ذہانت اتنی تھی، لیکن اللہ والے نہ بن سکے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو وقت کا بادشاہ ہو اس کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز ہے، سجدہ کرنا چاہیے. تو اسی لیے عالم بننا ایک کام ہے، طالب علم بننا ایک کام ہے، اور اللہ والا بن جانا یہ الگ کام ہے.